بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے اور بچیاں دینا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے دونوں سے نواز دے، اور جسے چاہے صرف بچے یا صرف بچیاں ہی عطا کرے، اور جسے چاہے اسے اس نعمت سے بالکل ہی محروم کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس دین اور چاہت پر ناراض ہونا اس کی قدرت پر معترض ہونے کے مترادف اور سخت گناہ کی بات ہے، جس سے احتیاط لازم ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اولاد کی محبت رکھی ہے، اور شادی کا بنیادی مقصد بھی افزائش نسل ہے، لیکن اولاد کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں انسان کو ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے ایک زبردست قرآنی وظیفہ بتائیں گے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حال کے دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کر لے، اور خالق کائنات سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کرے۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے اولاد ہو جو میرے بعد نبی بنے۔ سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا چھپا کر کی تھی، مجھے تنہا نہ چھوڑ، یعنی مجھے بے اولاد نہ چھوڑ۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جیسا کہ اس دعا کے لائق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آپ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کو، جنہیں بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اولاد کے قابل بنا دیا۔ روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اس کی پوری ثنا و صفت بیان کرتے رہنے کی، اور لالچ اور خوف سے دعائیں مانگنے کی، اور دعاؤں میں خشوع و خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے گھرانے کی یہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے۔ سامعین، جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور مختلف ڈاکٹروں کے، طبیبوں کے چکر لگا لگا کر پھر بھی اس نعمت سے محروم ہیں اور علاج سے عاجز آ چکے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حال کے دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام نماز فجر ادا کر لینے کے بعد اور بعد نماز مغرب 100 مرتبہ اس آیت کو تلاوت کریں، اور خالق کائنات سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بولیں۔ آیت سکرین پر آ رہی ہوگی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اور بے اولاد ہے تو اس وظیفہ کو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔